تم لوگ کوئی کام ڈھنگ سے بھی کر سکتی ہو کیا؟ میرا برانڈڈ سوٹ جلا دیا، اس کے پیسے کیا تمہارا باپ بھرے گا؟ سوری بی بی، قسم سے میں نے جان بوجھ کر نہیں جلایا۔ بکواس بند کرو، تمہارے سوری سے میرا سوٹ ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ یہ میرب کی آواز ہے نا؟ اف، یہ لڑکی اب پھر پتہ نہیں کس پہ چلا رہی ہے۔ میرب کی ماں رفعت بیگم اس کے پاپا ملک زبیر سے کہتے ہوئے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر میرب کے کمرے میں پہنچی تھی۔ میرب غصے کی بہت تیز تھی۔ اس کے بھائی کا حد سے زیادہ لاڈ پیار میرب کو بہت بگاڑ رہا تھا۔ اس کی ماں بھی اکثر اس سے کہتی تھی کہ تمہارے لاڈ پیار سے یہ بگڑتی جا رہی ہے۔ میرب ملک زبیر کی بیٹی تھی جو کہ ایک مشہور بزنس مین تھے۔ اس کا ایک بھائی تھا شاہ جو کہ اس سے 12 سال بڑا تھا۔ یہ ملک زبیر اور رفعت بیگم کی 2 اولادیں تھیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے اپنے بچوں کو بہت اچھی تربیت دی تھی، مگر میرب کو شاہ کے حد سے زیادہ لاڈ پیار نے بہت بگاڑ دیا تھا۔ شاہ جبکہ خود بہت اچھا اور سلجھاوا انسان تھا، میرب اپنی چیزوں کے لیے بہت پوزیسو تھی۔ وہ اپنی چیزوں کو کسی کو چھونے بھی نہیں دیتی تھی، پھر چاہے وہ رشتے ہوں یا اس کا کاسمیٹکس کا جولری کا سامان ہی کیوں نہ ہو۔ میرب کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ رفعت بیگم اپنی بیٹی کے روم میں داخل ہوئیں تو وہ گھر کی 2 نوکرانیوں کو لائن میں لگا کھڑا دیکھ کے بولی، یہ دیکھیں ماما، میرا اتنا برانڈڈ اور اچھا سوٹ ان لوگوں نے جلا دیا۔ میں چلاؤں نہیں تو اور کیا کروں؟ وہ اپنی فراق ماں کے آگے دکھاتے ہوئے غصے سے بولی۔ تو میرب، انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں جلایا نا؟ اگر غلطی سے جل گیا تو اس میں اتنا چلانے کی کیا بات ہے؟ غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے نا؟ ماما پلیز، آپ کو ہر بات نارمل کیوں لگتی ہے؟ یہ لوگ تنخواہ لیتی ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ ہر کام ڈھنگ سے کریں، اچھے سے کریں۔ تو میرب، وہ لوگ اپنا کام اچھے سے ہی کرتی ہیں اور اگر غلطی ہو گئی تو معاف کر دو۔ میرب کی ماں اسے غصے سے چپ کراتے ہوئے بولی، آج میری فرینڈ کا برتھ ڈے ہے، اب بتائیں میں کیا پہن کے جاؤں؟ ارے بیٹا، تمہارے پاس کپڑوں کی کمی ہے کیا؟ اتنے ڈریسز پڑے ہیں، کچھ بھی پہن کے چلی جاؤ۔ نہیں ماما، آپ کو پتہ ہے میں ڈریسز ریپیٹ نہیں کرتی۔ میں ایک پہنا ہوا سوٹ دوبارہ نہیں پہنتی تو میں کیسے پہن لوں؟ ارے بھائی، کیوں ڈانٹ رہی ہو میری بیٹی کو؟ ملک زبیر بھی اس کے روم میں آ گئے تو میرب آنکھ میں آنسو لیے اپنے باپ کے پاس گئی اور بولی، دیکھیں پاپا، انہوں نے میرا نیو ڈریس جلا دیا، اب بتائیں میں اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی پہ کیا پہن کے جاؤں گی؟ کیوں ڈانٹ رہی ہو میری بیٹی کو؟ میرب کے پپا نے اس کی مما کو مصنوعی ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، لیں اس کی سائڈ، پہلے اس کا بھائی بھی لیتا رہا اور اب آپ لیں۔ شادی ہو کے دوسرے گھر جائے گی نا تو آپ دونوں اس کے ساتھ جائیں گے اس کے لاڈ اٹھانے۔ میرب کی مما غصے سے بولتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی۔ میرب بولی، دیکھا پاپا، مما کس طرح مجھ پر چلاتی ہیں، اور تم دونوں ابھی تک یہاں کھڑی ہو؟ تمہاری وجہ سے مما نے مجھے اتنی باتیں سنائیں، جبکہ انہیں باتیں تمہیں سنانا چاہیے تھا۔ اب جاؤ دونوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور دونوں نوکرانیاں اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگی۔ میرب کے پاپا بولے، ہاں بیٹا، تو بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ میرب نے کہا، پاپا دیکھیں نا، میری دوست کا برتھ ڈے ہے، اب سوٹ تو ان لوگوں نے جلا دیا، میں کیا پہن کے جاؤں گی؟ تو میرب کے پاپا بولے کہ اس میں کیا ہے بیٹا، یہ لو کریڈٹ کارڈ اور جاؤ جا کے اپنا نیو ڈریس لے لو۔ اور میرب کارڈ لے کے خوش ہو گئی اور پاپا کے گلے لگ کے انہیں تھینک یو بولا اور ڈرائیور کے ساتھ نکل گئی اپنا نیا سوٹ لینے۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، میرا جسم ٹوٹتا ہے، کیڑے رینگنے لگتے ہیں میرے جسم میں، اتنا درد ہوتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس درد سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ کیوں نہیں مرنے دیتے تم لوگ مجھے؟ جب تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا تو کیوں تماشا بنا رکھا ہے میرا؟ یا تو مجھے مرنے دو یا مجھے نشہ دو پلیز۔ پہلے تو اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اب تو نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو کوئی اور چیز کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتا؟ رومان شاہ آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، مجھے نہیں جینا، مرنے دو مجھے، کیوں نہیں تم لوگ میری جان چھوڑ دیتے؟ احمد روتے ہوئے بولا، تم صرف ایک لڑکی کی خاطر اپنی جان دینا چاہتے ہو؟ مرنا چاہتے ہو؟ وہ کل کی آئی ہوئی لڑکی تمہارے لیے اتنی خاص ہو گئی؟ تمہیں نہ اپنی بوڑھی ماں نظر آ رہی ہے اور نہ اپنے جگری یار۔ لعنت ہے تیری جوانی پر۔
ہاں نہیں نظر آ رہا مجھے کچھ بھی، نہ میری بوڑھی ماں اور نہ مجھے تم نظر آ رہے ہو۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں ہر جگہ سائے کی طرح میرے پیچھے پہنچ جاتے ہو؟ اپنی بکواس بند کرو، چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو۔ رومان شاہ احمر کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اپنی گاڑی میں بٹھانے لگا۔ رومان شاہ، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ احمر گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھتا ہوں کیسے نہیں چلتے تم میرے ساتھ۔ رومان شاہ نے نشے میں ٹوٹے ہوئے احمر کو سیٹ پر بٹھاتے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھ کر دوسری طرف سے ہوتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا ہاسپٹل کی طرف چل پڑا۔ احمر رومان شاہ کا بہت اچھا دوست تھا۔ رومان شاہ، احمر اور شاہزیب تینوں بیسٹ فرینڈ تھے۔ اسکول لائف سے لے کر کالج لائف تک ان تینوں نے اکٹھے پڑھائی کی تھی۔ ان تینوں میں لاجواب کیمسٹری اور دوستی تھی۔ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھا ٹائم اسپینڈ کیا کرتے تھے۔ یونیورسٹی میں ان تینوں کی دوستی کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ مگر پھر احمر کی زندگی میں ایک لڑکی آئی جس کو احمر نے بہت پیار کیا۔ احمر اس کو لے کے بہت سیریس تھا، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی نے احمر کو صرف ٹائم پاس کے لیے رکھا ہوا تھا۔ عریشہ ایک بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جس کے ماں باپ زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہا کرتے تھے اور یہاں پر وہ اکیلی خوب عیاشیاں کیا کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں صرف وہ لڑکوں کی دوستیاں نبھانے کے لیے ہی آیا کرتی تھی۔ مگر احمر اس کے عشق میں اس قدر مبتلا تھا کہ اسے اس کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ حالانکہ شاہزیب اور رومان شاہ اسے بہت سمجھایا کرتے تھے کہ یہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، مگر احمر کے سر پہ عریشہ کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ کئی بار ان تینوں میں جھگڑا بھی ہوا عریشہ کو لے کر، مگر احمر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کرتے کرتے وہ لڑکی احمر کو اس مقام پر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حال یہ تھا کہ احمر عریشہ کو بھلانے کے لیے نشے کی لت میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے کئی بار خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ہمیشہ رومان شاہ جا کے اس کو بچا لیا کرتا تھا۔ رومان شاہ ایک بہت ہی اچھا انسان تھا، وہ یاروں کا یار تھا، تو وہ ایسے میں احمر کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اور پھر اس کی بوڑھی ماں اسی کو فون کر کر کے بتاتی تھی کہ وہ خودکشی کی کوشش کر رہا ہے، وہ نشے میں پڑ رہا ہے، اور وہ آ کے اسے ڈانٹا کرتا تھا۔ اور احمر کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میں کیا کروں، میں اسے بھلا نہیں پا رہا، میں مرنا چاہتا ہوں یا پھر نشے میں دھت رہنا چاہتا ہوں۔ گاڑی میں بیٹھا احمر رومان شاہ سے یہی بول رہا تھا کہ یار میں نشہ چھوڑ دوں گا، یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دوں گا اور اپنا علاج کرا لوں گا، مگر تو وعدہ کر کے عریشہ کو واپس میرے پاس لے کر آئے گا۔ رومان شاہ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، پھر اس نے کہا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں عریشہ سے ضرور ملواؤں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں اپنا ٹھیک سے علاج کروانا پڑے گا اور اپنا بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ یہی وعدہ کرتے ہوئے وہ اسے ہاسپٹل لے آیا، جہاں پر ڈاکٹر شاہزیب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر شاہزیب ان کی ٹولی کا تیسرا دوست تھا، تینوں آپس میں بہت اچھے بیسٹ فرینڈ تھے۔ شاہزیب نے ہی احمر کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا تھا اور وہاں اس کے کافی ٹیسٹ ہوئے تھے اور ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ احمر کا 70% باڈی کا حصہ جو ہے وہ ڈرگ سے ڈیمیج ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی امید دلائی تھی کہ اگر پیشنٹ خود چاہے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ رومان، تم احمر کو واپس کیسے لے کر آئے؟ کیونکہ وہ آسانی سے تو واپس آنے والا نہیں تھا۔ شاہزیب رومان شاہ سے ہاسپٹل کے باہر کھڑا یہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ اگر وہ علاج اچھے سے کروا لے تو میں اسے عریشہ واپس لا کر دوں گا۔ کیا؟ تم نے احمر سے یہ کہا کہ تم عریشہ کو واپس لا کر دو گے؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ تم اسے مرنے دیتے یا نشہ کر لینے دیتے۔ شاہزیب میرے بھائی، اگر یار کی زندگی بچانے کے لیے چھوٹا سا جھوٹ بولنا پڑے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے یار، اس گھٹیا لڑکی کو تم اس کی زندگی میں واپس لے کر آؤ گے؟ تم نے یہ جھوٹ بولا اس سے؟ تھینک گاڈ، مجھے تو لگا کہ سچ میں تم اس گھٹیا عریشہ کو احمر کی زندگی میں واپس لے کر آؤ گے۔ ڈاکٹر شاہزیب لمبی سانس لیتے ہوئے شکر ادا کر رہے تھے۔ آئیں اب تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں۔ کہاں جا رہی ہو اس طرح سے سج سنور کر؟ رومیو مہک کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے حویلی کے برآمدے میں لے آیا۔ رومیو اور سحر دونوں آپس میں کزنز تھے۔ رومیو مہک کے چچا کا بیٹا تھا اور مہک رومیو کے بڑے تایا کی بیٹی۔ رومیو کے بابا کے علاوہ اور 2 بھائی اور تھے۔
رومیو کے بابا زیادہ چالاک نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کے حصے میں کچھ خاص نہیں آیا تھا۔ رومیو کے بابا کے دونوں بڑے بھائی بہت زیادہ چالاک اور بے ایمان تھے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے رومیو کے بابا کی آدھے سے زیادہ جائیداد ہڑپ کر لی تھی۔ رومیو ابھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ اپنے بابا کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہو سکے۔ وہ ابھی میٹرک کے پیپر ہی دے رہا تھا۔ رومیو کے بابا اکثر بیمار رہنے لگے تھے۔ رومیو کی ماں اکثر رومیو کے بابا سے یہ شکایت کیا کرتی تھی کہ تمہارے بھائیوں نے میرے حصے کی جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا ہے، آپ کچھ بھی نہیں بولتے۔ رومیو کے بابا بہت صبر سے جواب دیا کرتے کہ بیگم، یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانے والا ہے، آخرت میں صرف اپنے اعمال ہی لے کے جانے ہیں، اس لیے دنیا کی فکر مت کرو۔ مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا اس قابل ضرور بنے گا کہ وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنا نام روشن کرے گا، تم ہمارے بیٹے کی فکر کیا کرو بس۔ مگر رومیو کی ماں اکثر اس بات پر بھی ناراض ہوتی تھی کہ ہمارا بیٹا ہی نہیں، ہماری ایک بیٹی بھی ہے، اس کو کل کو جب ہم اس کی شادی کریں گے تو کیا اسے خالی ہاتھ رخصت کریں گے؟ رومیو کے بابا اس بات پر بھی بڑے تحمل سے جواب دیا کرتے کہ بیگم، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دی ہے تو اس کے نصیب بھی اسی ذات نے ضرور لکھے ہوں گے، تم ہماری بیٹی کے لیے پریشان نہ ہوا کرو، اللہ اسے میرے جیسا ہم سفر دے تو اسے کچھ بھی دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس بات پر رومیو کی ماں چپ کر جاتی تھی، کیونکہ یہ سچ تھا کہ رومیو کے بابا رومیو کی ماں کو بہت پیار اور عزت سے رکھا کرتے تھے۔ حالانکہ رومیو کی ماں ایک بہت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ رومیو کی ماں یتیم تھی، اس کے ماں باپ مرے ہوئے تھے اور دادی نے اس کو پالا تھا۔ رومیو کی ماں کچھ بھی جہیز میں نہیں لائی تھی، مگر ایک شادی میں رومیو کے بابا نے جب اسے دیکھا تو اسے وہ بہت پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے آ کے اپنے باپ سے ضد کی کہ مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ بس شاید یہ شادی ہی رومیو کے بابا کے لیے سزا بن گئی تھی، کیونکہ نہ تو رومیو کی ماں اس کے دادا کی دوسری بہو کی طرح خاندانی تھی اور نہ امیر، نہ ہی وہ دوسری بہو کی طرح پڑھی لکھی تھی۔ رومیو کی ماں بہت ہی سادہ مزاج اور نیک عورت تھی، جس کی وجہ سے ہمیشہ وہ سب سے الگ تھلگ ہی رہیں۔ اس نے کبھی بھی گھر والوں سے شکوہ شکایت، لڑائی جھگڑے نہیں کیے تھے، بس کبھی دل بھر جاتا تو اپنے شوہر سے دل کی بھڑاس نکال لیتی۔ انہیں کبھی بھی گھر کی بہو ہونے کا مان نہیں دیا گیا تھا۔ زندگی کا سفر یوں ہی کٹتے گیا، مگر رومیو کے بابا نے ہمیشہ رومیو کی ماں کو بہت محبت دی اور اسے کبھی بھی ان کا پچھلا یاد نہیں آنے دیا۔ اسی لیے رومیو کی ماں سچ میں اپنی بیٹی کے لیے اپنے شوہر جیسا ہی ہمسفر خدا سے مانگتی تھی۔ رومیو کو اپنے تایا کی بیٹی مہک بہت پسند تھی، مگر مہک رومیو کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ اس وجہ سے نہیں کہ رومیو خوبصورت نہیں تھا، رومیو خوبصورتی کے لحاظ سے خاندان کا سب سے خوبصورت لڑکا تھا، مگر رومیو کے پاس اس کے بابا کی جائیداد نہیں تھی اور نہ ہی گھر میں رومیو کے بابا کی وہ حیثیت تھی جو اس کے دونوں تایا کی تھی۔ اس لیے رومیو کو بھی مہک ہمیشہ ریگریٹ ہی کرتی تھی، مگر رومیو ہر بار اپنے دل سے مجبور ہو کر شہر کے قریب ہوتا تھا۔ آج بھی مہک جب تیار ہو کے دوسری حویلی جا رہی تھی، دوسری حویلی میں مہک کے ننیال والے رہتے تھے۔ مہک کے ماموں بھی کافی نک چڑھے تھے، ان کو بھی کافی مان تھا اپنی دولت پر۔ چھوڑو میرا ہاتھ، دوسری حویلی جانا ہے، مہک رومیو سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ دوسری حویلی اتنا سج کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رومیو کو شہر کا یوں سجنا بہت برا لگتا تھا۔ مہک بہت ہی زیادہ فیشنیبل تھی۔ رومیو، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، میں نے تمہیں ایسا کوئی حق نہیں دیا کہ تم مجھ سے سوال جواب کرو، نہ تو تم میرے باپ ہو اور نہ میرے بھائی، سمجھے تم؟ مہک، تم مجھ سے اس الفاظ میں بات مت کیا کرو۔ مہک، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور یار مجھے ایک بار پڑھائی مکمل کر لینے دو۔ میرا وعدہ ہے میں بہت محنت کروں گا، میں اتنا پیسہ کماؤں گا کہ میں تمہاری سب خواہشات پوری کر سکوں، پلیز مجھے تھوڑا وقت دو۔ رومیو مہک کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ پلیز رومیو، یہ مجنوں جیسی باتیں مجھ سے مت، میں نہ تو تمہیں ٹائم دے سکتی ہوں اور نہ ہی تمہارا ویٹ کر سکتی ہوں، میرے پاس تم سے بہتر آپشن موجود ہیں، تو میں کیوں تمہارا ویٹ کروں؟ ایسی کیا خاصیت ہے تمہیں؟ اصل میں مہک کی نظر اس کے ماموں کے بڑے بیٹے شازم پر تھی، جو ابھی ابھی باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ شازم خود بہت ہی سلجھی ہوئی پرسنالٹی کا مالک تھا اور رومیو کا بہت اچھا دوست تھا، جس کو مہک میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ میک اپ سے لت پت ہو کر ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے بڑی حویلی صرف اسی لیے جا رہی تھی کہ وہ شازم پر ڈورے ڈال سکے۔ مہک بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ چلو یہاں آؤ، اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو،
مہک کی ماں دور کھڑی مہک اور رومیو کو کھڑا دیکھ کر رومیو پر طنز مارتے ہوئے مہک کو بلا رہی تھی۔ رومیو غصے سے اپنی بڑی تائی کو دیکھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گیا، کیونکہ اگر گھر کے اندر جاتا تو اس کی ماں اور بہن فوراً ہی بھانپ لیتی کہ رومیو کو کسی نے کچھ کہا ہے، اور وہ بھی پریشان ہو جاتی۔ اب ماضی سے نکل کر دوبارہ آتے ہیں حال میں۔ خان بابا جلدی گاڑی چلاؤ، میری فرینڈز میرا مال میں انتظار کر رہی ہوں گی۔ میرب گاڑی میں بیٹھی ہوئی خان بابا پر برس رہی تھی۔ خان بابا ان کے بہت پرانے ڈرائیور تھے۔ بی بی جی ٹریفک بہت جام ہے، ایک تو یہ کراچی کا ٹریفک بھی۔ خان بابا کوشش کریں گاڑی ٹریفک سے نکالیں، مال میں میری فرینڈز میرا ویٹ کر رہی ہیں۔ خان بابا نے جیسے تیسے کر کے میرب کو مال پہنچایا، اور وہ گاڑی سے اترتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ شکر ہے کہ جلدی ہم مال پہنچ گئے، اور وہ اپنا ہینڈ بیگ لے کے بھاگتی ہوئی مال میں چلی گئی۔ بچے تم مجھے یہ کس کام پہ لگا دیتی ہو؟ بھائی پلیز پلیز پلیز، کیا آپ میرا یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے؟ مرہا بچے میں تمہارے سب کام کر دوں گا، یہ تم مجھ سے ناولوں والا کام مت کروایا کرو۔ اب میں جا کر بولوں مجھے کون سا ناول چاہیے؟ یار میں نام بھول جاتا ہوں اپنے اچھے خاصے بزنس مین بھائی کو، تم نے کن کاموں میں ڈال دیا ہے یار؟ بھائی بس آپ کو جا کر اتنا ہی تو بولنا ہے کہ مجھے آب حیات ناول بک چاہیے۔ کون سی حیات؟ رومان شاہ اپنی چھوٹی بہن مرہا کو مذاق اڑاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بھائی کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ؟ آب حیات پیر کامل کا سیزن 2 ہے۔ مرہا رومان شاہ سے 8 سال چھوٹی تھی، اور اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے وہ رومان شاہ سے خوب اپنے نخرے اٹھواتی تھی۔ اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد رومان شاہ نے مرہا کو باپ بن کے پالا تھا، اور وہ اس کے لیے بہت ہی پوزیسو تھا۔ اس کا باہر آنا جانا وہ زیادہ نہیں رکھتا تھا، جس کی وجہ سے مرہا بھی باہر جانا زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، اور رومان شاہ کو بھی پسند نہیں تھا کہ لڑکیاں باہر جائیں، گھومیں پھریں، سجیں سوریں۔ اسی لیے مرہا بھی اپنے بھائی سے کیونکہ بہت پیار کرتی تھی تو وہ اس کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی۔ اسے کچھ منگوانا ہوتا تھا تو وہ اپنی امی کو کہہ کے منگوا لیتی تھی، اور اللہ کا شکر تھا گھر میں پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، نوکر چاکر سبھی موجود تھے۔ کیونکہ مرہا گھر ہی میں رہتی تھی، اس کا باہر آنا جانا زیادہ نہیں رہتا تھا، تو اس کی ہابی ناول پڑھنا تھی۔ اسے ناول پڑھنا بہت پسند تھا۔ اس نے ہر طرح کا ناول کا کلیکشن اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس بات پر اس کی امی بھی اکثر اس سے ناراض ہو جاتی تھیں کہ مرہا کیا تم ہر وقت ناول پڑھنے میں لگی رہتی ہو، کم سے کم گھر کے کاموں میں تو دھیان دیا کرو۔ مگر وہ دیوانی تھی ناولوں کی۔ آ رہی ہوں یار، آ رہی ہوں، میں مال کے اندر پہنچ چکی ہوں، بس بریک پر اپنے پیر رکھو۔ میرب اپنے کان سے فون لگائے ہوئے مال کے اندر بھاگتی جا رہی تھی۔ اندھے ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا؟ میرب اپنی ہی دھن میں فون پہ بات کرتے ہوئے کسی کو سامنے دیکھ ہی نہیں سکی، اور آ کے کھڑے ہوئے رومان شاہ کے سینے سے ٹکرا گئی۔ میرے خیال میں اندھی تم ہو، میں نہیں۔ کھڑا ہوا تو میں ہوں، چلتی ہوئی تم آ رہی ہو، تو تمہیں دیکھ کے چلنا چاہیے کہ مجھے؟ اتنی ایٹیٹیوڈ میں بات کرتے ہوئے اس شخص کو میرب دیکھے بنا نہ رہ سکی، مگر جب اس کی طرف نظر اٹھی تو میرب کچھ دیر کے لیے اسٹل ہو گئی تھی۔ اس شخص کی پرسنالٹی اس کی آواز سے کہیں زیادہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ کسی کو نظر بھر کے نہ دیکھنے والی میرب اسٹل کھڑی اس بندے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ کے اندر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے اپنے ہاتھ میں آئی فون پکڑے ہوئے بڑی اکڑ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سلکی بال جن کو جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا، کھلتا ہوا گورا رنگ، اس پر ماڈرن داڑھی، اکڑی ہوئی اونچی ناک، کسی کی جان نکال لینے والی غصے سے بھری بڑی بڑی 2 آنکھیں، 6 فٹ کو ٹچ کرتی ہوئی ہائٹ، کثرتی چھاتی جو کھلے ہوئے 2 بٹنوں سے چھلک رہی تھی، اکڑو مزاج جو اس کی پرسنالٹی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ہیلو میڈم، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، رومان شاہ میرب کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے بولا۔ جی تو میں سن رہی ہوں، میرب واپس ہوش میں آتے ہوئے بولی۔ اگر سن رہی ہو تو پھر بولنے کی زحمت بھی کر لو، تم یہ اندھوں کی طرح بھاگ کر مال کے اندر کیوں داخل ہو رہی تھی؟ کیا باہر جنگ کا اعلان کر دیا گیا تھا؟ رومان شاہ طنز کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یار کہاں رہ گئی تھی تم؟ میرب کی فرینڈز دور سے میرب کو دیکھتی ہوئی اس کے پاس آ کر بولی۔ کہیں نہیں یار، بس گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ میرب کی نظریں اب بھی رومان شاہ پر ہی تھیں۔ میرب کی فرینڈز کو دیکھ کر رومان شاہ واپس اپنے فون پر بات کرتا ہوا مال کے اندر چلا گیا۔ ہیلو مس، کہاں گم ہو؟
میرب کی فرینڈ صبا میرب کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے بولی، کیا بات ہے میرب ملک، کون خوش نصیب ہے جسے آج میرب کی نظروں نے شرف بخشا ہے۔ صبا اور سارا امیر کی ٹانگ کھینچ رہی تھیں۔ ہائے یار، وہ چیز ہی ایسی تھا، میں تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ میرب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس طرف دیکھا جہاں سے ابھی رومان شاہ گزر کر گیا تھا۔ چلو یار، تمہیں تو ڈاکٹر کو چیک کرانا پڑے گا۔ صبا میرب کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مصنوعی گھبراہٹ اور ٹینشن دکھاتے ہوئے بولی۔ بکواس بند کرو، میرب نے صبا کو منہ بند کرنے کا کہا۔ نہیں یار میرب، ہمیں تو سچ میں تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ سورج آج کس طرف سے نکلا ہے جو میرب کو کوئی لڑکا اچھا لگا ہے؟ تمہیں تو کوئی لڑکا پسند ہی نہیں آتا، تمہارے لیے تو کوئی آسمانی مخلوق آئے گی جسے تم پسند کرو گی، مگر یار تم نے تو روح زمین پر ہی کسی لڑکے کو دیکھنے کے لائق سمجھ لیا۔ بکواس بند کرو یار، چلو ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں، جس کام کے لیے آئے تھے ہم مال، وہ تو کر لیں۔ میرب اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سچ وہی تھا جو صبا اور سارا بول رہی تھیں۔ میرب نے اپنے دوستوں کے ساتھ خوب شاپنگ کی اور ان کو بھی کروائی، مگر میرب کے دماغ میں رومان شاہ ہی چل رہا تھا۔ میرب کے دل نے پہلی بار کسی کے لیے اپنے خوبصورت احساسات محسوس کیے تھے۔ رومان شاہ کی پرسنالٹی تو میرب کے دماغ سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرب بظاہر تو اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی، مگر خیالوں میں وہ رومان شاہ کو ہی لیے گھوم رہی تھی۔ رومان شاہ نے انٹر کام پر اپنے سیکرٹری کو اپنے آفس میں بلایا۔ میں کم ان سر؟ دروازے پہ کھڑے ہوئے رومان شاہ کے سیکرٹری دلاور نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ یس کم آن۔ دلاور، آج میری کوئی خاص میٹنگ تو نہیں ہے؟ جی سر ہے، آج آپ کی مسٹر ملک کے ساتھ میٹنگ ہے۔ اوف، یہ میں کیسے بھول گیا۔ رومان شاہ آج اپنے گھر جلدی جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات وہ ٹائم سے گھر آئے گا اور ان کے ساتھ ٹائم سے ڈنر کرے گا۔ رومان شاہ نے چھوٹی سی عمر میں اپنا بہت بڑا بزنس کھڑا کیا تھا۔ اس کی دن رات محنت کا ثبوت یہ تھا کہ آج رومان شاہ اس مقام پر تھا جس کی وجہ سے رومان شاہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ رومان شاہ اس اونچائی کا نام تھا جس پر جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ اسی محنت میں رومان شاہ اپنی ماں اور بہن کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا تھا، جس کی شکایت اکثر اس کی ماں اس سے کیا کرتی تھی۔ آج اس نے سوچا تھا کہ وہ آج جلدی گھر جائے گا اور اپنی ماں بہن کے ساتھ ڈنر کرے گا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ آج مسٹر ملک کے ساتھ اس کی بہت اہم میٹنگ ہے، جہاں پر بہت سارے ممبران اکٹھے ہونے والے تھے۔ ملک کے گھر ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر پارٹی رکھی گئی تھی، وہیں پر بہت ساری ڈیلز سائن ہونی تھیں۔ رومان شاہ کے لیے یہ ڈیلز کافی امپورٹنٹ تھیں، اس لیے جانا بہت ضروری تھا۔ اب رومان شاہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو کیا کہے گا۔ ٹھیک ہے دلاور، تم جا سکتے ہو۔ رومان شاہ دلاور کو بھیج کر اپنی ماں کو فون ملانے لگا۔ السلام علیکم۔ ارے چوٹی، تم نے فون اٹھایا ہے؟ امی کدھر ہیں؟ بھائی، امی کچن میں ہیں اور آپ کے لیے کھانا بنوا رہی ہیں۔ سارے ملازموں کی شامت آئی ہوئی ہے، کیونکہ آج آپ نے ہمارے ساتھ ڈنر کرنا ہے نا۔ یار میرا ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ کیا بھائی؟ میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے تو میں رات کو لیٹ ہو جاؤں گا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے نا، امی صبح سے لگی ہوئی ہیں رات کے ڈنر کی تیاری کرنے کے لیے۔ آپ نے کتنے مزے سے کہہ دیا کہ آپ رات کو لیٹ آئیں گے۔ پلیز میرا یہ کام کر دو، امی کو سمجھا دو۔ سوری بھائی، میرے پاس اور بھی بہت کام ہے کرنے کے لیے۔ امی کو یہ نیوز دینا سمجھ لو ان کا غصہ دیکھنے کے برابر ہے، تو یہ کام آپ خود ہی کر لیں۔ میرا رومان کا فون ہے؟ میرا کی ماں کچن سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی اپنے روم میں آ گئی۔ جی امی، بھائی کا فون ہے، یہ لیں آپ بات کر لیں۔ السلام علیکم امی۔ آئی ایم سوری امی، رات کو لیٹ ہو جاؤں گا۔ اصل میں میری ایک ضروری میٹنگ تھی، مجھے یاد ہی نہیں تھا، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا۔ رومان شاہ شرمندگی سے بولا۔ رومان بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا میں صبح سے آپ کے لیے کتنی محنت کر رہی ہوں، آپ کی پسند کا کھانا بنوا رہی ہوں۔ بیٹا مجھے نہیں پتہ، تم میٹنگ اٹینڈ کر کے جب واپس گھر آؤ گے پھر میرا اور میں تمہارے ہی ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اوکے ماں، ڈن ہو گیا، میں میٹنگ سے کچھ نہیں کھا کے آؤں گا۔ امی جان کو پیار سے سمجھا کر تسلی دیتے ہوئے رومان شاہ فون بند کر کے ملک ہاؤس کی طرف نکل آیا، جہاں پر آج اس کی ایک اہم میٹنگ تھی۔ وہاں پر کافی ساری ڈیلز فائل ہونے والی تھیں، جن سے ایک ڈیل رومان شاہ کی تھی۔ یہ ڈیل رومان شاہ کے لیے بھی ضروری تھی۔ آج کی ڈیل سائن کر کے رومان شاہ کا بزنس بہت بلندی پر جانے والا تھا۔
اس سے 4 گنا بڑھنے والا تھا جو اس وقت تھا۔ رومان شاہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے خود بھی کافی انٹرسٹڈ تھا۔ ملک زبیر کے گھر میں آج ایک چھوٹی سی پارٹی تھی جہاں پر بہت سارے بزنس مین جمع ہونے والے تھے اور یہاں پر کافی ساری ڈیلز تھیں جو ان لوگوں نے آپس میں سائن کرنی تھی۔ یہاں پر آج بہت بڑے بڑے بزنس مین آنے والے تھے اور ان میں سے ایک بہت بڑا نام تھا جس کا انتظار ملک زبیر بڑی بے صبری سے کر رہے تھے۔ وہ نام تھا رومان شاہ، جس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت بڑا بزنس امپائر کھڑا کر کے بزنس کی دنیا میں اپنا بہت بڑا اور مضبوط مقام بنایا تھا۔ اس کا بزنس دنیا میں کام کرنے کا اسٹائل اتنا منفرد اور یونیک تھا کہ بہت بڑے بڑے بزنس مین اس سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے۔ دیکھنے میں 30 سال کا یہ نوجوان لڑکا تھا مگر اس کا تجربہ اس کی عمر سے کہیں زیادہ تھا۔ آج ملک زبیر جو سب سے بڑی ڈیل کرنے والے تھے وہ رومان شاہ کے ساتھ ہی تھی۔ کافی سارے لوگ آ چکے تھے مگر ملک زبیر کی نظر رومان شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ ویلکم مائی ہوم۔ ملک زبیر نے جیسے ہی رومان شاہ کو گیٹ سے اندر آتے ہوئے دیکھا تو فوراً اسے ویلکم کہنے کے لیے آگے بڑھے۔ ہاتھ ملاتے ہوئے بہت پرجوش انداز سے رومان شاہ کا ویلکم کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اندر آ گئے۔ ملک زبیر نے پارٹی کا ارینجمنٹ اپنے خوبصورت گارڈن میں کیا ہوا تھا۔ گپ شپ چل رہی تھی کہ کھانے کا دور چلا اور سب نے کھانا اسٹارٹ کیا۔ رومان شاہ نے معذرت کی اور کہا کہ میں آج اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا کیونکہ انہوں نے میرے لیے میری پسندیدہ ڈشز بنائی ہیں اور سب کچھ بتایا۔ رومان شاہ اب آپ نے دلیل ہی ایسی دی ہے کہ میں لاجواب ہو گیا ہوں کیونکہ میں کسی بھی صورت میں آپ کی ماں جی کو ناراض نہیں کر سکتا، لیکن پھر آپ کو ڈرنک تو لینی پڑے گی۔ نو نو نو، میں ڈرنک نہیں کرتا۔ ملک زبیر نے حیرانی کے ساتھ رومان شاہ کی طرف دیکھا۔ کیوں مذاق کر رہے ہیں رومان شاہ؟ ملک صاحب قسم سے میں شراب نوشی نہیں کرتا۔ سچ رومان شاہ، آپ جیسا شخص ڈرنک نہیں کرتا؟ مجھے حیرانی ہوئی سن کر۔ کیوں، اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ یہ میری پیاری امی جان کی تربیت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شراب حرام ہوتی ہے اور حرام چیز کو ہاتھ لگانا نہیں چاہیے، منہ لگانا تو دور کی بات ہے۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کی ماں جی نے بہت اچھی تربیت کی ہے آپ کی۔ چلیے، آپ کی امی جان نے کولڈ ڈرنک پینے کی تو اجازت دی ہوگی نا؟ یا پھر آپ ہمارے گھر کا پانی بھی نہیں پئیں گے؟ نہیں نہیں ملک صاحب، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ شرمندہ مت کریں، میں کولڈ ڈرنک لے لیتا ہوں۔ ملک زبیر نے ویٹر کو اشارہ کیا تو وہ کولڈ ڈرنک لے آیا مگر بیچارے کا پیر ٹیبل سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کولڈ ڈرنک رومان شاہ کے اوپر گر گئی۔ ملک زبیر نے ویٹر پہ غصہ کیا لیکن رومان شاہ نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ رومان شاہ، آپ ایک کام کریں، آپ میرے روم میں جا کر چینج کر لیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں گھر جا کر چینج کر لوں گا۔ رومان شاہ ملک کے گھر اندر جا کر چینج کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ نہیں رومان شاہ، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح سے گھر جائیں گے تو ہمیں مزید شرمندگی ہوگی۔ آپ نے ہمارے گھر کھانا بھی نہیں کھایا اور پھر اس طرح سے آپ گھر جائیں گے، مجھے تو بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ آپ تو ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ ارے کوئی بات نہیں، چلے میں چینج نہیں مگر جا کے صاف کر لیتا ہوں کپڑے۔ رومان شاہ ملک زبیر کے بہت کہنے پر ملک زبیر کے روم کی طرف چل دیا مگر ملک زبیر نے بہت کہا کہ وہ ساتھ چلتا ہے مگر اس نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا، آپ مہمانوں کو دیکھیں۔ ملک زبیر کے کہنے کے مطابق اوپر سیڑھیاں چڑھ کر رائٹ سائڈ والے روم میں جانا ہے تھا۔ وہ روم ملک زبیر کا تھا۔ اوپر رائٹ سائڈ پر 2 کمرے تھے۔ اب زبیر نے کون سا کمرہ بتایا تھا رومان شاہ یہ بھول گیا تھا۔ رومان شاہ سیڑھیاں چڑھ کے رائٹ سائڈ والے روم میں کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا اور روم کا دروازہ بند کر دیا۔ روم کے اندر داخل ہو کے رومان شاہ نے نظریں اٹھا کر پورے روم کو غور سے دیکھتے ہوئے جائزہ لیا۔ رومان شاہ روم کو بڑی حیرانی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اتنا بڑا بزنس مین ہو کر یہ کس طرح کا روم سیٹ کیا ہے ملک نے؟ رومان شاہ حیرانی سے منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ پورے روم میں پنک کلر کا ڈیزائننگ کی ہوئی تھی۔ روم کی ایک دیوار پر پینٹنگ تھی، ڈیزائننگ کر کے فلاورز اور کچھ تتلیاں بنی ہوئی تھیں۔ بیڈ کے اوپر ٹیڈی بیئرز جڑے ہوئے تھے اور وہ بھی کچھ اس طرح کے باربی ڈال وغیرہ ٹیبل پر سجا کر رکھی ہوئی تھیں۔ رومان شاہ بہت حیرانی کے ساتھ کھڑا ہوا کمرے کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں اپنی کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے اپنے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ رومان شاہ بہت حیران ہو رہا تھا ملک زبیر کی چوائس پر۔ اچانک سے شرٹ اتارتے ہوئے رومان شاہ کے دماغ میں آیا کہ کہیں وہ غلط روم میں تو نہیں آ گیا کیونکہ رائٹ سائڈ پر تو 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ اب
اس سے آگے نیکسٹ ایپیسوڈ میں.